الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر ہزار بار بشویم دہاں ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پلسرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو بعد حمد و صلاۃ معزز سامع ناظرین ذوالقعدہ کا خوبصورت ماہ مبارک ہمارے درمیان موجود ہے۔ اشہر حرم جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے ارشاد فرمایا ہے، سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر آیا اور سورہ بقرہ شریف کی آیہ مبارکہ نمبر 197 میں بھی الحج و اشہر معلومات، وہاں بھی اجمالاً اس کا ذکر کیا گیا اور مفسرین نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، اور اجمالی طور پر اور بھی کئی مقامات پہ سورہ حج شریف میں خاص طور پہ اس کا ذکر آیا۔ 12 مہینے قرآن نے بیان کیا ہے سورہ توبہ شریف میں کہ ایک سال جو ہے وہ 12 مہینوں پہ محیط ہے، اور ان میں سے 4 جو ماہ ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں ایک جو ماہ مبارک ہے یہ ذوالقعدہ، یہ بھی انہی عزت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایام حج میں بھی آتا ہے، اشہر حج میں بھی یہ مہینہ آتا ہے۔ 3 تو ترتیب کے ساتھ ہیں حرمت والے مہینے، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا فرمایا ہے، اور ان مہینوں کی عزت اور حرمت شروع اسلام میں بھی تھی، اسلام سے پہلے بھی تھی۔ اور یہ والا جو مہینہ ہے جس کو ذوالقعدہ بھی کہتے ہیں، ذی قعدہ بھی کہتے ہیں، تو ذوالقعدہ کا
مطلب یہ ہوتا ہے ذوالقعدہ کو ذوالقعدہ کہتے کیوں ہیں، اس کی وجہ تسمیہ بھی سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ان کا بھی نام جو ذوالقعدہ ہے یہ بھی قدیم عربیوں نے رکھا تھا، اسلام سے پہلے اس کا نام رکھا جا چکا تھا ذوالقعدہ، عربوں نے رکھا تھا۔ ذو کا معنی ہوتا ہے والا ہونا، کسی چیز کا مالک ہونا، اور قعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، بیٹھ جانا، یعنی ھذا الشہر ذوالقعدہ، عربی میں تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو بیٹھنے والا مہینہ ہے۔ بیٹھنے والا مہینے سے کیا مراد؟ چونکہ جب یہ ماہ مبارک آتا تھا تو سارے عرب ہر قسم کی لڑائی جھگڑے سے بیٹھ جاتے تھے، تلواریں اپنے گھروں میں رکھ دیتے تھے اور بڑے احترام اور اکرام کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہتے اور کہتے تھے اس مہینے میں، بلکہ یہاں تک میں تفسیر پڑھ رہا تھا ابن کثیر کے اندر یہ لکھا ہے، حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جناب یہاں تک اس مہینے کا ادب تھا کہ اگر کسی کا بیٹا قتل ہو گیا ہے تو باپ کہتا تھا اس مہینے میں ذوالقعدہ آ گیا ہے، بیٹھ جاؤ، ابھی ہم اپنے بیٹے کا بھی بدلہ نہیں لیں گے، جب یہ حرمت والا مہینہ گزر جائے گا تو پھر ہم اپنے بیٹے کا جو ہے وہ قبیلے سے بدلہ لیں گے۔ تو اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ذوالقعدہ، بیٹھنے والا مہینہ، یعنی جس مہینے میں ہر لڑائی جھگڑے سے عرب کے لوگ بیٹھ جاتے تھے گھروں میں اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اگر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہ جو حج والا معاملہ ہے، یہ حج جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا اور ایک اس کا طریقہ تھا، فرمایا جتنے بھی حالات بدلتے رہے، زمانے بدلتے رہے، ایام بدلتے رہے، لوگ بدلتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حج کے طریقے کو اول روز سے جو شروع فرمایا تھا آج تک اس کو قائم اور دائم رکھا۔ یہ اتنا اہم فریضہ ہے، اور یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ جو کافر لوگ تھے، جو بت پرست لوگ تھے، ان کے ہاں بھی کعبہ کا عزت اور احترام کا معاملہ اسی طرح تھا۔ ان کے ہاں بھی کعبے کا احترام بڑا ہی ضروری تھا، ان کے ہاں مقام ابراہیم کا تقدس بڑا تھا۔ دور جاہلیت میں بھی وہ انداز اگرچہ ان کے مختلف تھے، طریقے مختلف تھے، ظاہر ہے وہ ایک اپنے طریقوں پہ دور جاہلیت کے انداز میں طریقے پہ چل رہے تھے، لیکن یہ بات طے تھی کہ ان کے لیے بھی جو مرکز تھا وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہی تھا۔ 7 معلقات ہماری عربک لٹریچر میں ایک بڑا مجموعہ ہے، عربی شاعری ہے، عربی شاعری، جسے 7 معلقہ کہا جاتا ہے۔ 7 معلقات، یہ 7 معلقات ہیں۔ اچھا، ان کو معلقات بھی اس لیے کہا جاتا ہے، معلقہ کا معنی ہوتا ہے لٹکانا، کسی چیز کو جب لٹکایا جائے تو اسے کہتے ہیں معلقہ، ہذہ معلقہ، یہ لٹکا ہوا ہے، یہ لٹکائی ہوئی چیز ہے۔ تو عربیوں میں شاعری جو ہے، یہ چونکہ بڑے فصیح لوگ ہیں، عربی لوگ بڑے فصیح ہیں، یہ عربی کے مقابلے میں ہمیں یہ عجمی کہتے ہیں۔ آپ نے یہ تقسیم تو سنی ہوگی، عربی اور عجمی۔ ہم جو عرب نہیں ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی۔ پاکستان والے عجمی، بنگلہ دیش والے عجمی، ہندوستان والے عجمی، امریکنز، ٹوٹل یو ایس اے، یو کے، جتنا بھی سارا ہے، یہ بلاد کا سارا، 7 سمندر پار کا علاقہ، یہ سارا جتنا بھی جو عربک نہیں ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی۔ اور جو صرف عربی زبان بولتے ہیں بائی برتھ وہ کہلاتے ہیں عربی۔ عجمی کا معنی ہوتا ہے گنگا۔ عربی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گنگا۔ یہ عرب والے ہمیں گنگا کہتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ شاید عجمی کا معنی کیا ہوتا ہے، ہم سارے کہتے ہیں جی ہم جو عجمی ہیں وہ عربی ہیں۔ عجمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گنگا، جس کو بولنے کا ڈھنگ نہ ہوتا ہو، جو بول ہی نہ سکتا۔ گنگا تو آپ کو پتہ نہیں بولتا، وہ اشارے ہی کرتا ہے۔ تو کسی نے عربیوں سے پوچھا کہ جناب آپ ان کو عجمی کیوں کہتے ہیں؟ عجمیوں نے کہا جی آپ ہمیں عجمی کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں تو بولنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، بولنا تو صرف ہم اہل عربی جانتے ہیں۔ یعنی یہ اتنے فصیح لوگ تھے،
اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، سبا معلقات سارا یہ جتنا بھی ہے یہ سارا میں نے پڑھا، اورینٹیل کالج میں بھی پڑھا، درس نظامی میں بھی یہ پڑھا، ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ یہ دور جاہلیت کی شاعری ہے، بہت بڑی شاعری ہے، اور واقعی اگر آپ اس کا ایک ایک شعر پڑھیں اور پھر اس کے لفظوں پہ غور کریں، عربی میں ظاہر ساری شاعری ہے، تو اس کے بعد واقعی یوں لگتا ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں اجنبی ہیں۔ اتنی فصاحت، اتنی بلاغت اور اتنا خوبصورت کلام، واقعی یہ، کیونکہ میں تو خود عربی لٹریچر لینگویج کا طالب علم ہوں، اس جیسی فصاحت و بلاغت اور نفیس زبان کائنات میں کوئی نہیں۔ اور اس کی دلیل کے لیے میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جس بات کا چیلنج کیا ہے نا نام ماننے والوں کو، وہ چیلنج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، اے لوگو اس قرآن کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لا کے دکھا دو۔ تو چیلنج کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سامنے واقعی بڑے لیول کو۔ اچھا میں یہاں چیلنج کر دوں وزیر اعظم کو تو بے وقوفی ہوگی، وہ بھی کہاں پرائم منسٹر کہاں میں، ایک عام بندہ اٹھے اور جناب وہ کسی بڑے ریاست کے بادشاہ کو چیلنج کر دے، وہ کہے گا یار تیرا میرا چیلنج کو بنتا ہے، مجھے چیلنج کرے میرے لیول کے برابر کا آدمی، کسی مسئلے پر ڈیبیٹ ہو، میں آپ کو چیلنج کر دوں جناب کہ آپ میرے ساتھ بات کر لیں یا آپ مجھے چیلنج کر دیں، یار آپ کو میرا چیلنج بنتا نہیں ہے، میرے لیول کا جو عالم دین ہے، جو بیش امام ہے، اس کے ساتھ میرا چیلنج ہو، میں اس کے ساتھ بات کروں تو بات سمجھ آتی ہے۔ اب اللہ نے جو چیلنج کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ واقعی اہل عرب کی جو زبان ہے وہ بڑی فصیح و بلیغ ہے، وہ واقعی بڑے فصیح لوگ ہیں۔ اور اس فصاحت و بلاغت کی اگر مثال میں آپ کو لبید کی دوں نا، لبید کافر تھا، مسلمان تو بات جب ہوا تو اس کے پیچھے بھی عربی زبان تھی، اللہ نے ہدایت دی، یہ تو ایک بات ظاہر ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ذریعہ کیا بنا؟ عربی زبان بنی اور فصاحت و بلاغت بنی۔ ہوا کیا کہ جو میں نے معلقہ کی بات کی نا کہ کعبے کا احترام ہر زمانے میں تھا، دور جاہلیت میں بھی تھا، اگرچہ انہوں نے بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کرتے کہ جو شاعری ہوتی تھی، ان کی اوقاف کی منڈیاں لگتی تھی، میلے لگتے تھے سال کے بعد، اور جتنے بھی عربی شاعر ہوتے تھے وہ سارے آتے تھے اور اپنا اپنا کلام لا کر وہاں پر لٹکا دیتے تھے کعبے کی دیوار کے ساتھ، استار کعبہ کے ساتھ، اور وہاں پھر شاعر آتے بڑے بڑے، کچھ جج مقرر ہوتے، وہ فیصلہ کرتے جس کا کلام سب سے اچھا ہوتا تو اس کو اس سال کا افصح اور ابلغ شاعر کا جو ہے وہ اعزاز دیا جاتا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے جو دور جاہلیت کے لوگ ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، یہ اپنی اپنی شاعری لاتے ہیں، آپ کچھ ہمیں بھی دیں قرآن پاک میں سے، ہم بھی وہاں لٹکا کے آ جائیں تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے ہمارے پاس جو کلام ہے وہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہی صحابہ نے یہ ڈیمانڈ کی، اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر صحابہ کی ڈیمانڈ کو آقا کے ذریعہ سے پورا کیا اور آقا کو سورہ کوثر عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں کیسا مسجع مقفع کلام ہے، برابر وزن میں ہے، بڑا برابر قسم کا ہے۔ تو سرکار نے نا پہلی دو آیتیں جو تھیں، دو آیتیں ملائیں جو ایک شعر بنتا ہے، ایک آیت ایک مصرے کے برابر آپ نے اس کو بنا دیا شاعری کے طور پہ، آپ نے پہلی دو آیتیں دی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ سرکار نے فرمایا جاؤ یہ دو آیتیں لے جاؤ اور کعبے کی دیوار کے ساتھ خاموشی کے ساتھ لٹکا کے واپس آ جاؤ۔ اب یہ وہاں پہ لگا دی گئیں، لٹکا دی گئیں۔ اب شاعر آئے، انہوں نے اپنے اپنے کلام وہاں لٹکا دیے، ان کے منصف جج بھی آ گئے، شاعر بھی آ گئے۔ اب ان میں لبید جو تھا یہ منصف تھا، بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا، فصیح و بلیغ شاعر تھا پورے عرب کا۔ اس نے دیکھا ہر شاعر کا کلام، دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، جب چلتے چلتے اس پہ آیا نا
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، لبید اس کو ایک بار پڑھتا ہے، دو بار پڑھتا ہے، تیسری بار پڑھتا ہے اور پھر رک جاتا ہے، پوچھتا ہے یہ کلام کون لے کے آیا ہے؟ تو ظاہر ہے وہاں تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا، انہوں نے کہا جی ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نیچے کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ اس نے کہا واللہ ما ھذا کلام البشر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر واللہ ما ھذا کلام البشر، اسی وزن پہ کہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ کسی اور کا کلام ہے۔ لبید نے جب یہ بات کہی، آپ اس سے اندازہ لگا لیا آپ نے کہ یہ کتنے بڑے فصیح لوگ تھے کہ اس نے لفظوں کو پڑھ کر اس نے کہا پورے عرب میں مجھ سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے، اور اس شعر کے اندر، اس نے تو شعر ہی کہنا تھا، اس شعر کے اندر وہ فصاحت و بلاغت ہے کہ اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں کیسے مان جاؤں یہ کسی بندے کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جب یہ اس نے جملہ لکھا نا، اب صحابہ واپس آئے، اب صحابہ نے آ کے کہا، اس نے پوچھا ہاں جی یہ کون کلام لے کے آیا ہے؟ صحابی رسول کھڑے ہوئے، اس نے کہا یہ میں لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا تو کہاں سے لے کے آیا ہے؟ لبید نے کہا تو کہاں سے لے کے آیا؟ یہ کسی بندے کا شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو صحابی رسول نے کہا ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ کسی بندے اور شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ وہی کلام ہے جو میرے نبی پر خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لبید نے کہا مجھے لے چلو اپنے نبی کے پاس۔ چلا گیا لبید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ باتیں کرتا رہا اور کہنے لگا میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ پر کوئی کلام نازل نہیں ہوتا، آپ پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا، آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن یہ دو آیتیں پڑھنے کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں اس لیے دائرہ اسلام میں آج داخل ہو رہا ہوں کہ دنیا غلط کہتی تھی کہ یہ کلام خود بناتا ہے، یہ کلام کوئی بندہ بنا ہی نہیں سکتا، یہ کلام واقعی رب ذوالجلال کا کلام ہے جو آپ بنا دیتے ہیں۔ واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ رب کا کلام نہیں ہے۔ اب سامعین بات تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ عرب کی فصاحت و بلاغت اور ہم عجمی لوگ اس کے برابر، ہم ظاہر اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس میں خیر بہت پڑھنے کا موقع ملا، کیا کیا نقطے ہیں، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، جو موضوع ہے میں آپ کو اس جانب لانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس ذوالقعدہ کو اشہر حرم کہا، اس ذوالقعدہ کو ایام حج میں شامل کیا۔ اب جو حج کے مہینے ہیں وہ کتنے ہیں؟ شوال، ذیقعدہ اور ذوالحج، یہ 3 مہینے ہیں جو اشہر حج ہے۔ اب اس میں جو درمیانہ مہینہ ہے وہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے آپ کے علم میں اضافہ کے لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے عمرے فرمائے ہیں آپ نے ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا فرمائے۔ آپ نے بے شمار عمرے ادا فرمائے، حج تو آپ نے ایک ہی فرمایا ہے جو 10 ہجری میں آپ نے فرمایا، اور آپ کا وہی آخری حج تھا، آخری آپ کا وہ حج تھا۔ اور اس کے بعد آپ اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، یعنی وہ 9 ہجری بنتی ہے آخر، اور اس کے بعد آگے 10 ذوالحجہ کا وہ آخری ظاہر ہے وہ مہینہ آ گیا جو آخری ایام تھے، اور پھر آگے نیا مہینہ شروع ہو گیا تو اس کو 10 ہجری کہتے ہیں۔ 9 ہجری کا اختتام تھا ذوالحجہ کا، اور آگے اس کے بعد محرم آ رہا تھا، وہ 10 ہجری بن رہا تھا۔ تو اب سرکار دو عالم وسلم نے سوائے اس عمرہ کے جو آپ نے آخری حج کے ساتھ کیا، اس کے علاوہ جتنے آپ نے عمرے ادا فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے ذوالقعدہ میں ادا فرمائے۔ ذوالقعدہ کی آپ نے اتنی عزت اور عظمت اور اس کی شان اور وقار کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا یہ انتہائی حرمت والا مہینہ ہے، اور فرمایا اس لیے بھی کہ جب یہ ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے تو فرمایا اس کے دنوں میں تم روزے رکھا کرو، اس کے دنوں میں تم روزے رکھا کرو، اور جن کو اللہ توفیق دے، جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کو اللہ طاقت دے، جس کو اللہ حیثیت دے، اور جو صاحب استطاعت ہو، وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔
جہاں باقی فرائض ہیں مسلمانوں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فرائض میں ہیں، وہیں پر حج بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ حج بہت بڑا فریضہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صاحب نصاب ہو اور حج پر نہ جائے، فرمایا چاہے وہ یہودیوں کے مرے چاہے نصرانیوں کے مرے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا یہ عمل ہے حج، اور کتنا بڑا فریضہ ہے حج، جس پر تو ظاہر فرض نہیں ہے، جو صاحب حیثیت نہیں ہے، جس پر حج فرض نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے لیے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ نے شرط رکھی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، جو شخص صاحب استطاعت ہے اور پھر وہ حج نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر چاہے وہ یہودیوں کے مرے چاہے عیسائی اور نصرانیوں کے مرے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے اور وہ حج ادا کر سکتے ہیں، صحت مند بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، لیکن وہ حج ادا نہیں کرتے، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ انہیں اللہ کے حضور توبہ کر کے فوری طور پر اس فریضہ عظیمہ کو ادا کرنا چاہیے۔ اور ساتھ اس کے برعکس جس پر فریضہ حج لازم نہیں ہے، اس کو صاحب استطاعت نہیں ہے، اور وہ چاہے جناب قرض لے کے جائے حج پر، اسلام نے اس کو بھی ناجائز اور حرام لکھا، بالکل یہ بھی کلیئر ہے۔ جیسے صاحب استطاعت ہے اور حج نہ کرے وہ مجرم ہے، بالکل اسی طرح جو صاحب استطاعت نہیں ہے اور ادھار شدار لے کر اور کسی اور کھاتے میں حج کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں مجھ سے دو تین لوگوں نے اس پہ باقاعدہ فون پہ فتویٰ پوچھا کہ جی ہمارے ہوتا یہ ہے کہ ہر حکومت میں جو ہماری حج کا ڈپارٹمنٹ ہے، ریلیجس افیئرس کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کئی لوگوں کو فری آف کاسٹ ڈیلیگیشن حج کا اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور کچھ وزراء ہوتے ہیں، کچھ ان کے مشیر ہوتے ہیں، کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، وہ ساتھ پورا ڈیلیگیشن جناب، اور کئی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی کہتا جی سینکڑوں میں یہ تعداد ہوتی ہے، اور وہ سارا خرچ جو ہے وہ قومی خزانے سے برداشت کیا جاتا ہے اور انہیں حج پہ بھیجا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کسی کے پیسے سے حج ادا نہیں کیا جا سکتا، یہ فتویٰ سن لیں۔ جو قومی خزانے کا پیسہ ہے جسے بیت المال کہا جاتا ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، اور یہ صرف اور صرف اسی عوام پر خرچ کیا جا سکتا ہے، جبکہ حج کا جو فریضہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس پر فرض کیا ہے جو خود صاحب استطاعت ہے اور خود وہ حج کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ بڑا واضح اور کلیئر ہے۔ اس لیے ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان جو اپنی من مانیوں کی بنیاد پر اگر کسی کو عوام کے پیسے سے، ظاہر ہے ہم سارے لوگ ٹیکس پیئر ہیں، سارے ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، ہم ایک پانی کا گھونٹ بھی پیتے ہیں تو اس پر بھی ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، ایک پانی کا گھونٹ جو ہم پیتے ہیں اس پر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ اس وقت یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، اس وقت بھی اس لائٹ کا ہم ٹیکس پے کرتے ہیں۔ یہ موبائل فون چل رہا ہے، جس سگنل کے ساتھ یہ بات باقی لوگوں تک پہنچ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اس پر بھی ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ جو ہم لوڈ کرواتے ہیں، 4G چل رہا ہے یا وائی فائی چل رہا ہے، جو بھی ہے، دونوں میں نے لگوائے ہوئے ہیں، اس پر کیا ہے، اس پر بھی ٹیکس میں پے کرتا ہوں، ٹیکس پیئر ہوں۔ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ حکومت پاکستان کے قومی خزانے میں جاتا ہے، اور ہم سارے یہ پیسہ دیتے ہیں تاکہ
جب بھی جو ہمارے ریاستی معاملات ہیں اس کو اس عوام کے پیسے کے ساتھ چلایا جائے، اور یہ امانت ہے جو بھی ہمارا وزیر خزانہ ہوتا ہے، یہ اس کے پاس ہماری امانت ہوتی ہے، اور یہ صرف عوام پہ ان کی ضروریات کے لیے لگ سکتا ہے جہاں پر ساری یہ پبلک کا فائدہ ہو۔ لیکن جب آپ کسی کو حج پہ بھیجیں گے اس پیسے کے ساتھ، تو یہ صرف اس کا بینیفیشری جو ہوگا وہ صرف ایک شخص ہوگا جس کو آپ بھیج رہے ہیں۔ پیسہ تو آپ سب کا ہے، میرا بھی، ان کا بھی، ان کا بھی، ان کا بھی، سب کا، اور ان کی اجازت نہیں ہے، اور بغیر اجازت کے وہ پیسہ وہاں استعمال ہو رہا ہوگا تو یہ حج ادا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات میں عرض کر دوں، ساتھ انہوں نے اس کا ایک ہیلا بہانہ بنا لیا اس کو حلال کرنے کا طریقہ، وہ جی ہم اس لیے سارے جاتے ہیں 100-150 بندہ کہ ہم جا کے وہاں انتظامات کرتے ہیں، ہم وہاں جا کے انتظامات کرتے ہیں۔ اب جو وہاں پر انتظامات ہوتے ہیں نا، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ جب پہلی فلائٹ آئے نا لاہور ایئرپورٹ پہ یا اسلام آباد یا کراچی ایئرپورٹ پہ، آپ وہاں چلے جائیں اور جو آنے والے حاجی ہوں ان سے آپ پوچھنا کہ ہاں جی پاکستان کے وہاں انتظامات کیسے تھے، جو وہ جواب دیں وہ آپ مجھے آ کے بتا دیجیے۔ جتنے بھی حجاج واپس آتے ہیں اور ملتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کو کیا بتائیں، لوگ حرم کے سامنے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم جولیاں اٹھا کے ان کے لیے بد دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ گواہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ لوگوں نے آ کے جملے بولے، کہتے ہیں ہمارا حج بھی خراب کرتے ہیں، خود بھی خراب ہوتے ہیں، تو پھر وہ کدھر گئے ساری چیزیں؟ بہرحال ہمارا کام تو مسئلہ بتانا ہے، عمل کروانا ہمارا مفتی کا کام نہیں ہوتا، عمل کروانا قاضی کا کام ہوتا ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں جسٹس، جوڈیشری، عدالتیں، یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے فتویٰ دینا، ہمارا کام ہے مسئلہ بتانا، عمل کروانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ اللہ کے ہاں جواب دیں نہ اللہ کے رسول کے ہاں جواب دیں، ہم صرف جواب دے کس بات کے ہیں کہ لوگوں کو دین کی بات پہنچانا، اگر نہیں پہنچائیں گے پھر ہم مجرم ہوں۔ تو یہ بات میں نے عرض کر دی اس لیے کہ یہ ڈیلیگیشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ لوگ جا رہے ہیں، ان کے نام لسٹڈ ہو چکے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے وہ تعداد ہے، مجھے باقاعدہ ہم صاحب نے وہ ساری بات بھی بتائی، تو یہ میں نے عرض کر دیا۔ تو قرآن کی جو آیت مبارکہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج صرف اس پر فرض ہے سو صاحب استطاعت ہے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں پریشان نہ ہو، اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو نے حج کیوں نہیں کیا، اللہ تو نے مجھے صاحب استطاعت بھی نہیں کیا اس لیے میں نے حج بھی نہیں کیا، باقی جو فرائض تھے میں ادا کرتا رہا، اس کے لیے کیا ہے۔ اب جو شخص وہاں نہیں جا سکتا اور اس کو طلب ہے کہ کاش ایسا ہو کہ اللہ مجھے بھی حج کا ثواب دے، تو آپ کے اور میرے آقا نے کسی کو ناخوش نہیں کیا، اور آپ کے اور میرے آقا کی رحمت یہ ہے کہ آقا کے دربار سے کبھی کوئی محروم نہیں آیا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حج کے لیے نہیں جا سکتا، آقا باقی حج کے لیے جا رہے ہیں تو میں کیا کروں، میں تو اس ثواب سے محروم ہو جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا وہ حج پہ جا رہے ہیں، انہیں گارنٹی نہیں ہے حج قبول ہو کہ نہ ہو، آؤ میں تجھے وہ حج بتاتا ہوں جو اللہ کے ہاں قبول ہوگا، میں محمد گارنٹی دے رہا ہوں۔ صحابی بڑے خوش ہوئے، اور سرکار کی ذات کے قول مبارک کے بہاف پہ میں بھی آپ کو گارنٹی دینے لگا ہوں کہ جو میں یہ آپ کو حج بتانے لگا ہوں جو صاحب استطاعت نہیں ہے، یہ حج کریں اللہ کے ہاں، یہ مقبول حج سے۔ سن لیں، جو حج پہ نہیں جا سکتے، چاہے بیمار ہیں، بیمار پہ بھی حج نہیں فرض، مقروض ہیں بیچارے اتنے، اس پہ بھی حج فرض نہیں ہے، غریب و نادار ہے کہ واپسی آنے تک اخراجات نہیں ہے گھر والوں کے، بچوں کے، بیوی کے، یہ نہ ہو کہ حاجی صاحب حج پہ گئے ہوں اور پیچھے فاقے چڑھے ہوں، اسلام نے یہ بھی منع کیا ہے۔ تو جن پر جو حج نہیں کسی وجہ سے ادا کر سکتے اور شرعی طور پہ ان پہ حج فرض نہیں ہے، ان کو سرکار نے کیا حج دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ایک بار اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، اللہ نے اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیا۔ علی مرتبہ سامعین، یہ حج تو ہم سارے کر سکتے ہیں، یہ حج تو ہم سارے کر سکتے ہیں، اور ساتھ کمال بات یہ ہے
کہ آنے والا کوئی بھی حاجی یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میاں میں حج کر کے آیا ہوں میرا حج قبول ہو گیا. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا یہ دعویٰ. لیکن ہم ماں باپ کو محبت سے خدمت کر کے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ لوگوں مجھے اللہ نے مقبول، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حج مبرور، مقبول حج کا ثواب. ہم یہ کہہ سکتے ہیں لوگوں اللہ نے مجھے مقبول حج کا ثواب دیا ہے. ظاہر ہے وہ جو حج ہے اس کے مقابلے میں یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی محدث کی حدیث یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ قول کس کا ہے؟ یہ ارشاد مبارک اس ذات کا ہے جس کا ہر قول شریعت بنتا ہے، ہر قول اللہ کا فرمان بنتا ہے، حدیث مصطفیٰ بنتا ہے. یہ اس ذات پاک کا فرمان ہے، آپ کے اور میرے پیارے آقا کا فرمان ہے، جن کا بولنا بھی اسلام بنتا ہے، جن کا عمل کرنا بھی اسلام بنتا ہے. سرکار نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ اس صحابی کو فرمایا اللہ کا والدین، اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد تو نہیں ہے میری والدہ ہے. ایک یہ روایت بھی ہے سرکار میرا والد تو نہیں ہے میری والدہ ہے. سرکار نے فرمایا جا تو حج نہ کرنے جا، اسی کے پاس جا اور اس کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ اس کی خدمت میں تجھے حج کا ثواب عطا فرما دے گا. ایک آدمی اور گیا جہاد، بہت بڑا فریضہ ہے. سرکار آپ جہاد پہ جا رہے ہیں، میری تمنا تھی کہ کبھی مجھے موقع ملتا میں حضور کے ساتھ جہاد میں جاتا. حضور نے فرمایا تیرے والدین ہیں؟ حضور والد تو نہیں بوڑھی ماں ہے. سرکار نے آپ واپس چل، بوڑھی ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے مجاہدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اب سامعین یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آج فی زمانہ بڑے لوگ ہیں جو عمرے اور حج کرنے جاتے ہیں اور ان کے ماں باپ پریشان ہیں ان کے رویوں کی وجہ سے. یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے، یہ کتنی دکھ دینے والی بات ہے. اللہ کے گھر کی جو ایک حج کا ثواب ملنا ہے. اچھا یہاں مزے کی بات نہیں سنیں، وہ صحابی نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر 2 بار کوئی دیکھے؟ سرکار نے فرمایا 2 مقبول حج کا ثواب. والدین کو اگر محبت کے ساتھ مسکرا کے پیار سے ادب سے 2 بار دیکھے، سرکار نے فرمایا 2 حج کا ثواب. صحابی نے کہا واہ صحابہ کرام اللہ تمہاری تربتوں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا، ہمارے لیے آسانیاں کر گئے. اگر سرکار 3 بار دیکھے، سرکار نے فرمایا 3 حج کا ثواب. وہ شروع ہو گئے. سرکار 4 بار، سرکار نے فرمایا تاریبہ تینوں کا اور تیری ماں ساکلہ تموں کا، جیسے پیار سے کہتے ہیں اور تیری ماں تجھ پہ روئے. اگر 1000 بار بھی دیکھے 1000 حج کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے گا. سامعین کیا خوش نصیبی ہے ہمارے لیے. جیسے یہ طلب رکھتے ہو، جیسے یہ تڑپ رکھتے ہو، کسی سے بھی کہنا یار دعا کرتا ہے دعا کرو اللہ اپنا گھر دکھائے، تو وہاں یہ تڑپ بھی پیدا کرو، وہاں دلوں میں یہ تمنا بھی پیدا کرو، یہ دعا بھی کروایا کرو کہ جیسے اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے دل تڑپتا ہے وہیں دل تڑپے اے میرے مالک مجھے ماں باپ کا خادم بھی بنا دے، مجھے ماں باپ کا خدمت گزار بھی بنا دے. اور میں یہ آپ کو عرض کروں جو بچے جو نوجوان، آج نوجوان نسل ہماری بڑوں کے ادب اور احترام سے دور ہٹتی جا رہی ہے. آج مغرب کا کلچر حاوی ہو چکا ہے. آج ماں باپ کا گھر میں وہ ادب اور احترام نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا. اے مسلمانوں اور میری نوجوان نسل میں آپ سے مخاطب ہوں خاص طور پہ، خدا را اگر چاہتے ہو آپ کی جوانیاں اچھی ہو جائیں اور کل آپ کی قبر اچھی ہو جائے اور آپ کا بوڑھیپا اچھا ہو جائے، اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کیا کرو. اور ماں باپ کے ادب کرنے والے نوجوان کو اللہ تعالیٰ جو انعام عطا فرماتا ہے، ہو سکتا ہے بیت اللہ کا حج کرنے والے کو بھی وہ چیز نہ ملے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اس لیے یہ آغاز میں نے اس کا کر دیا. انشاءاللہ یہ ہمارے آگے جو خطبات سارے رہیں گے ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ. یہ ایام حج چونکہ شروع ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ایام حج پہ ہوں گے. وقت میرا ختم ہو گیا. آج کے پورے خطبے میں 2 جو بڑی اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں. ایک، اللہ جس کو صاحب حیثیت بنائے وہ ضرور اللہ کے گھر کا حج ادا کرے، وہ ضرور اللہ کے گھر میں جائے اور اس کا حج ادا کرے. اور جس کو اللہ نے صاحب نصاب نہیں کیا
وہ بھی حج کا ثواب لے، وہ گھر بیٹھ کے حج کا ثواب لے۔ کیسے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ سے محبت کرے، اللہ اس کے بدلے میں اسے ہر روز حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، وہ کہہ کہ اب کیا کروں، تو سامعین وہ ماں باپ کی قبر پہ جا کے، یہ رشتے ختم نہیں ہوتے، مرنے کے ساتھ بھی یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے پاس جا کے حاضری دے اور قرآن کی تلاوت کرے، اللہ اس کے بدلے میں اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہماری نے لبلا